السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ قرآن مجید کی صورتیں ایسی ہیں جن کو ہمیں اور آپ کو روز پڑھنے کی عادت بنا لینا چاہیے۔ آج میں انہی کچھ صورتوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ پہلی صورت ہے سورہ یاسین۔ جب آپ دن کی شروعات کریں تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کریں، کیونکہ سورہ یاسین پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پورے دن اب ہم جو بھی کام کریں گے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد شامل ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین ضرور پڑھیے آپ۔ دن کی شروعات آپ کی سورہ یاسین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت ویسے ہی کرنا چاہیے، لیکن سورہ یاسین الگ سے خاص طور پر روزانہ اپنے دن کی اسٹارٹنگ سورہ یاسین کے ساتھ کیجیے، ٹھیک ہے؟ دوسری صورت ہے سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ ایک ایسی صورت ہے کہ جو شخص مغرب کے بعد سے لے کر سونے سے پہلے تک کوشش یہ کریں کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً سنت وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، کیونکہ سورہ واقعہ کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ رزق میں برکت دے گا اور ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے گھر میں کبھی فاقہ ہو۔ فقر و فاقے سے بچانے والی صورت ہے سورہ واقعہ، ٹھیک ہے؟ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کی عادت بنائیں مغرب کی نماز کے بعد۔ تیسری صورت ہے سورہ ملک۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک کو روزانہ سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ سورہ ملک پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سورہ ملک ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو سورہ ملک اس کو قبر کے عذاب سے بچائے گی، تو سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی عادت بنائیں۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ یہ صورتیں آپ اگر یاد کر لیں، دیکھو سورہ یاسین بھی چھوٹی سی صورت ہے، پاؤ پارے کی ہے۔ سورہ واقعہ تو 3 پیج کی ہے بس۔ سورہ ملک بھی 3 پیج کی ہے۔ یہ صورتیں جب آپ روزانہ پڑھیں گے تو ایک ایک آیت یاد کرتے کرتے آپ کو 1-2 سال میں یہ صورتیں زبانی یاد ہو جائیں گی، تو زبانی یاد ہو جائیں گی تو پڑھنا بھی آسان ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے دونوں قل قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، دونوں قل صبح اور شام پڑھنے کی عادت بنائیں، کیونکہ دونوں قل صبح شام پڑھ کے جب ہم اپنے اوپر دم کر لیتے ہیں تو ہماری شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے آیت الکرسی سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، آیت الکرسی کو بھی پڑھنے کی عادت بنائیں اور دونوں قل کو پڑھنے کی عادت بنائیں۔ ایصال ثواب کرنا ہو تو ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی ہمیں اپنے مرحوم کی یاد آ جاتی ہے، تو سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت بنائیں۔ سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ 10 پاروں کے برابر ہے، یعنی جب آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو آپ ایک قرآن کا ثواب حاصل کر لیتے ہیں۔ تو سورہ اخلاص بھی یاد کر لیں، اور جب اپنے مرحوم کو ایصال ثواب کرنا ہو تو سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت بنائیں، ہے نا؟ تو یہ کچھ صورتیں ہو گئیں۔ ایک تو سورہ یاسین ہو گئی، دوسری سورہ واقعہ ہو گئی، تیسری صورت آپ کی جناب والا سورہ ملک ہو گئی، چوتھی صورت سورہ معوذتین ہو گئی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، پانچویں سورہ بقرہ کی آیت یہ ہو گئی، ہے نا؟ اور اسی طرح سے معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نظر اتارنے کے لیے بھی کام آتی ہے، آپ اپنے بچوں کے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں۔ اچھا ہاں، اگر آپ بیمار ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینے کی عادت بنائیں، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہر مرض کا علاج ہے سوائے موت کے۔ تو اگر آپ بیمار ہیں تو سورہ فاتحہ دوا پر 11 مرتبہ، اور جو پانی سے آپ دوا کھا رہے ہیں اس پر بھی 11 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر ضرور دم کریں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں قرآن مجید کی امپورٹنٹ صورتوں کے بارے میں، جس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ایک ویڈیو چھوٹا سا پسند آیا ہوگا۔ میں بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ پر اور ویو بھی بہت پیارا آ رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتا دی جائیں، تو ان باتوں کو یاد رکھ لیں انشاءاللہ، اور روزانہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ سورہ فاتحہ کو بھی روزانہ اگر آپ بیمار ہیں، ورنہ کبھی کبھی سورہ فاتحہ بھی کھانے پینے کی چیزوں پہ دم کر کے کھا لیا کریں، تو انشاءاللہ فائدہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ دعاؤں کی گزارش ہے۔ چلو ایک ویو بھی دکھا دیتا ہوں میں آپ کو۔ دیکھو میں جہاں پر بیٹھا ہوں یہ ویو ہے اس کا خوبصورت، ماشاءاللہ یہ دیکھیے آپ، اور یہ پورا گرین ویو ہے، دیکھو آپ کتنا پیارا ہو رہا ہے، دیکھو آپ، ہے نا؟ یہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا کیونکہ 15-20 دن کے بعد میں یہ بڑی پیاری جگہ ہے، یہاں میں آ جاتا ہوں اور بڑا سکون ملتا ہے گرینری میں، پرندوں کی آوازیں اور اتنا گرین ماحول، ہے نا؟ خوبصورت گارڈن، تو
تو بڑا اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ. تو میں یہاں پر آ جاتا ہوں. سوچا میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ آپ کو کیا ریکارڈ کر کے دوں, پھر یہ باتیں میرے ذہن میں آئیں, وہ میں نے آپ کو بتائیں. دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.